बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक 12 साल की हाफिज कुरान बच्ची ने 40 बच्चों को एक साथ पैदा किया, जिसे देखकर डॉक्टरों की भी चीखें निकल गई। कैसे हुआ ये सब कुछ और इन 40 बच्चों का बाप कौन था? ये वाकया सुनकर आपकी अकल भी दंग रह जाएगी। मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा और अजीब केस था। मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी थी। एक तो वो कम उम्र थी और इसके साथ ये सब कुछ हुआ। जैसे मैं उसे ऑपरेशन के लिए ले गई तो थोड़ी देर के बाद लोगों को उसकी बजाय मेरी चीखों की आवाज सुनाई देने लगी और मैंने कहा कि बचाओ बचाओ, किसी को भेजो मेरी मदद के लिए, वरना आज मुझसे कुछ बुरा हो जाएगा। सारे हॉस्पिटल वाले हैरान रह गए कि डॉक्टर गुलनाज को क्या हो गया है। इसके बाद सब डॉक्टर्स मेरी तरफ भागे। मैंने डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बुलाई और हम लोगों ने 16 घंटे के प्रोसीजर के बाद इस केस को हैंडल किया। 16 घंटे हम सब लोग हैरान और परेशान थे। ये हमारे हॉस्पिटल का नहीं, शायद पूरी दुनिया में होने वाला बहुत बड़ा मुआवजा था। क्योंकि जब मैंने उस लड़की का अल्ट्रासाउंड किया तो उसके पेट में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे। आज एक आम सा दिन था। मैं अपने साथी डॉक्टर के साथ बैठी थी। फिलहाल कोई केस नहीं था। शाम होने वाली थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी और हम लोग उस गांव के हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थे। हॉस्पिटल में बहुत बड़ा था मगर उसके आसपास गांव था। अजीबो गरीब किस्म की औरतें आती थी जिनको हमें हैंडल करना पड़ता था। ऐसी ऐसी औरतें भी आती थी कि जिनको 4-5 महीने तक ये पता भी नहीं होता था कि उनके यहाँ औलाद होने वाली है और वो हामला है। कहती है कि हमने आज तक अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया क्योंकि हमारी सास नहीं करवाने देती। कुछ औरतें ऐन वक्त पे आ जाती कि बस आज हमारी डिलीवरी है। न ही तो उनके टेस्ट हुए होते थे और वो सीधा हमारे पास आकर बैठ जाती थी। मैं अपने साथी डॉक्टर से यही बात कर रही थी कि ऐसी औरतों को आगाही कौन देगा। उसने कहा कि वो सब तो ठीक है मगर अभी हम यहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं। अगर कोई केस आ गया तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा कि नहीं आएगा कोई केस, मुझे नहीं लगता कि आएगा। अगर आ गया तो हम हैंडल कर लेंगे। मुझे क्या पता था कि आज हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस आने वाला था। वो लड़की जब अपनी माँ के साथ अंदर दाखिल हुई तो मुझे नहीं पता था कि वो लड़की माँ बनने वाली है। उसने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी चादर ओढ़ रखी थी। वो एक साइड के बेंच पर बैठ गई थी और उसकी माँ काउंटर की तरफ गई। थोड़ी देर के बाद काउंटर वाली मेरे पास आई और उसने कहा कि डॉक्टर साहिबा, डिलीवरी का केस आया है। मैंने कहा कि किसका है? तो उसने कहा कि वो जो सामने लड़की बैठी है ना, उसका है। मैं चाय पी रही थी, चाय का घूंट मेरे मुंह से बाहर निकल आया। मैंने कहा कि उस लड़की का केस है, क्योंकि जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत ही कम उम्र की थी। तो मैं हैरान रह गई। फिर सोचा कि हाँ, ये गांव है, यहाँ पर कम उम्र औरतों के ही केस हमने पहले भी देखे थे, लेकिन ये मामला जरूरत से ज्यादा ही अजीब था। मैंने कहा कि अच्छा पूछो क्या हो रहा है, सारी रिपोर्ट बनाओ और एक फाइल बनाकर फिर मुझे बताओ। उस नर्स ने कहा कि बीबी जी, मुझे तो बड़ा मुश्किल सा केस लग रहा है। उसका अभी तक न ही कोई टेस्ट हुआ है और न ही अल्ट्रासाउंड हुआ है। बस वो यही कहे जा रही है कि मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा कि अच्छा चलो फिर पहले अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। मैंने अपनी दोस्त डॉक्टर से कहा कि ये मामला मैं देखती हूँ, तुम बाकी के पेशेंट्स को देख लो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है कि केस नॉर्मल ही होगा। उसने कहा कि हाँ ठीक है। हम अपनी बातें कर रहे थे कि जैसे डॉक्टर्स अपनी बातें करते हैं। वो लड़की मेरे साथ आ गई और मैंने कहा कि चलो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम सिद्रा है। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी तो बहुत जल्द हो गई है। तो जवाब में वो कुछ ना बोली। भला इसमें शर्माने वाली क्या जरूरत थी? उसकी माँ ने कहा था कि डॉक्टर साहिबा मेहरबानी कीजिएगा, मेरी बच्ची बड़ी डरपोक सी है, बहुत डरती है इन चीजों से। मेरे दिल में सोचने लगी कि अब उसका डरपोक का नहीं बल्कि बहादुर बनने का वक्त आ गया है। मैंने उनको कहा कि आप फिक्र ना कीजिएगा, परेशान ना हो, हम देख लेंगे, आप बाहर ही बैठे। मैं उस लड़की को लेकर अंदर आ गई और अल्ट्रासाउंड करने लगे। अभी तक तो मेरी जिंदगी बिल्कुल सीधी जा रही थी मगर मुझे नहीं पता था कि मैं आज कुछ इतना अजीब देखूंगी कि मेरी चीखें ही निकल जाएगी। अभी करीब ही था कि मैं चेकअप करती कि ये क्या मामला है, कि उसकी माँ बाहर शोर डालने लगी कि मैंने नर्स से पूछा कि ये क्या कह रही है, औरत शोर क्यों डाल रही है।
नर्स ने कहा कि वो कहती है कि मैं भी अंदर जाऊंगी। मैंने कहा कि उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, आखिर उसने अल्ट्रासाउंड रूम में आकर क्या करना है, उसकी बेटी को भी हम बाहर लेकर आ रहे हैं, फिर बताते हैं कि क्या मामला है। तो कहने लगी कि नहीं, वो बहुत ज्यादा शोर कर रही है, जिद कर रही है, कह रही है कि मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड नहीं करो, बच्चे के लिए खतरनाक है। और उसकी लड़की का इससे पहले कोई अल्ट्रासाउंड शायद इसी वजह से नहीं हुआ था। मैंने कहा लेकिन अब एक तो करना पड़ेगा ना, पता चलेगा कि नॉर्मल केस है या फिर ऑपरेशन का केस है। उस औरत से कहो कि चुप करके बैठ जाए। ये सारी बातें लड़की भी सुन रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि एक अल्ट्रासाउंड तो करना ही होता है। मगर मैंने उससे क्या पूछना था, वो बेचारी तो न जाने पहले से ही डरी सहमी बैठी थी। मैंने बातों बातों में पूछा कि तुम्हारा शौहर क्या करता है, मगर उसने इस बात पर भी कोई जवाब ना दिया। मैंने सोचा कि लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा डरी हुई है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो पहले डरी हुई है और अब मुझे डराने का वक्त है। चूंकि जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो पहले तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, और इसके बाद मेरे मुंह से हाय अल्लाह निकला, और फिर मैंने इधर उधर हाथ पैरों को मारना शुरू कर दिया। मैंने उस लड़की को कहा कि इधर ही लेटी रहना, उठना नहीं। मैं बाहर ऐसे पागलों की तरह भागी थी कि उसकी माँ भी देखकर हैरान रह गई। मेरा तो जैसे दिमाग ही घूम गया हो, ऐसा लगता था कि मैं पागल हो गई हूँ और मुझे कोई दौरा पड़ा हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा था और मेरा दिमाग सोचने की सलाहियत बिल्कुल खो बैठा था। मैं जाते जाते उस लड़की को यही कहे जा रही थी, मत जाना वरना इसके लिए बहुत बुरा होगा। मेरा गला खुश्क हो गया था। मैंने अपने साथी डॉक्टर मुस्कान को जल्दी जल्दी तलाश किया, और फिर वो भी मेरी हालत देखकर हैरान हो गई। उसने कहा कि क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा कि मेरे साथ चलो, बहुत ज़रूरी केस है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, पता नहीं ये लड़की कहाँ से आई है और ये लड़की भी है या नहीं, ये क्या हो रहा है। मेरा दिमाग तो उस वक्त बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। तुम भी जाकर देख लो, मैंने जो देखा था वाकई वो सच था। उसने कहा कि एक मिनट गुलनाज, सब्र करो, क्या हो गया है? तुम इतनी अजीब सी हालत हो गई है। बहरहाल वो भी मेरे साथ अल्ट्रासाउंड रूम में आ गई। जब उसने अल्ट्रासाउंड मशीन में देखा तो उसकी हालत मेरे से तो कम ही बुरी थी, मगर वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने कहा कि जल्दी जल्दी डॉक्टर्स को बुलाओ, आसपास के अस्पताल से डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा, ये केस हम दोनों मिलकर भी हैंडल नहीं कर सकते। उसकी माँ ने बाहर शोर डाला हुआ था। मैंने डॉक्टर मुस्कान को कहा कि इस लड़की को अंदर लेकर जाओ और उसके सारे मामलात सीधे करवाओ। मैं जरा इसकी माँ से बात करके आती हूँ, हुआ कैसे है। और सारे डॉक्टर्स को फोन भी करो। हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम की जरूरत होगी, कम से कम भी 14 से 15 होने चाहिए। मुस्कान ने कहा कि ठीक है, मैं ये सब कुछ करती हूँ, तुम जाके उसकी माँ से बात करो। मैंने उस औरत को अपने पास बिठाया। मैंने कहा कि हाँ जी, आपका नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम सकीना है। मैंने कहा कि सकीना बेबी, अब तुमसे सीधा सीधा जो सवाल करूंगी मुझे उसका सीधा जवाब देना। उस लड़की की शादी करवाई है तो उसका शोहर कौन है? उसके शोहर को बुलाओ, क्योंकि उसके शोहर का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। उसने कहा कि जिस शोहर का क्या काम है, तो औरतों के मामलात हैं, वो यहाँ पर आकर क्या करेगा? ये तो जनानियों का अस्पताल है, उसने भला यहाँ आकर क्या करना है? वो बिल्कुल वैसी औरत थी जैसे गांव की औरतें होती हैं, जैसे किसी बात का पता ही ना हो। मैंने पूछा कि तुम उसकी माँ हो या सास? उसने कहा कि जी मैं इसकी माँ हूँ। मैंने कहा कि उसके शोहर को बुलाओ, उसके शोहर के दस्तखत के बगैर हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये बात तो तुम्हें पता है ना। जब मैंने 2 से 3 दफा कहा कि उसके शोहर को बुलाओ, उसने कहा कि उसका शोहर नहीं है, वो मुल्क से बाहर गया हुआ है। मैंने कहा कि फिर मेरी उससे फोन पे बात करवा दो, तो मुझे नंबर बताओ, मैं कॉल करती हूँ। मगर वो मजीद डर गई। उसने कहा कि वो मुल्क से बाहर नहीं है, बल्कि इसी मुल्क में रहता है। औरत मुझसे कहने लगी कि आप मेहरबानी करके हमारी मदद कीजिए। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बेटी की कितनी कम उम्र है, तुमने ये सब कुछ क्यों होने दिया? कहने लगी कि अब मैं आपको क्या बताऊं, बस आप मेहरबानी करके हमारी मदद कर दे। उसकी कम उम्र थी, वरना ये सब कुछ उसके साथ ना होने देती। मैंने कहा क्या मतलब, कुछ बुरा हुआ है क्या? तो उसने कहा कि हाँ बहुत बुरा हुआ है, मेरी बेटी तो बहुत नेक है, मेरी बेटी हाफिज कुरान है, उसने पूरे 30 पारे हिफ्स किए हैं। मैंने कहा फिर तो तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, मामले को यहाँ तक क्यों पहुँचने दिया? तुमने उसे कहा कि डॉक्टर साहिबा बड़ी
لمبی کہانی ہے، بس آپ میری بیٹی کو بچا لیجئے۔ میں نے کہا کہ لمبی کہانی مختصر بتاؤ، اپنے ساتھ ساتھ میں باقی معاملات بھی دیکھ رہی تھی، ڈاکٹرز کو بھی میسج کر رہی تھی اور فون بھی کر رہی تھی۔ اسی حالات میں ایسے کسی کو شارٹ نوٹس پر بلانا بالکل بھی آسان نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ آ رہے تھے اور باقی کے انتظامات بھی ہو رہے تھے۔ ہاسپٹل میں سب لوگ ہی بھاگ رہے تھے ایک طرح سے، جیسے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہو۔ کوئی ادھر جا رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا، سارے معاملات کرنے تھے، کام کرنے تھے۔ ڈاکٹر مسکان بھی اپنے کام میں لگی ہوئی تھی اور میرا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی اور قابل ڈاکٹر تھی، مجھ سے سینئر تھی۔ اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ جی ہم تو غریب لوگ ہیں، اور میری بیٹی سدرا کسی کے گھر پر کام کرتی تھی، وہ لوگ اس کو اچھے خاصے پیسے دیتے تھے اور ہمارے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، تو سوچا کہ چلو یہ کسی کے گھر میں کام کرے گی تو چار پیسے ہی آ جائیں گے۔ ویسے بھی ہم جیسی عورتوں کو تو کام ہی کرنا پڑتا ہے، اور اگر کام کر لے تو پیسے مل جاتے ہیں، بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ میری بیٹی ایک بڑی مالکن کے گھر پہ کام کرنے جاتی تھی، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے ہم لوگ بے فکر ہو گئے تھے، مگر وہاں پر کام کرنے والی ایک عورت کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا تھوڑا سا پاگل ہے، اسے کسی بھی بات کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ وہ میری بیٹی کی عمر کا ہی تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ تو پاگل ہے، بے سر سا آدمی ہے، اسے سوچ کر ہم وہاں پر کام کرنے دیا۔ بس ہم لوگ بے فکر ہو گئے۔ وہ عورت بھی ہماری بیٹی کے ساتھ برا نہیں کرتی تھی، بڑا خیال رکھتی تھی اس کا، مگر پتہ نہیں پھر کیا ہوا کہ ایک دن وہ اس کو واپس چھوڑ گئی۔ اس کی حالت بہت بری تھی اور اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ میں نے بار بار پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے مجھے نہیں بتایا۔ بس یہ دن اسی طرح گزرنے لگے اور اس مالکن نے زیادہ پیسے بھی بھیج دیے، تو ہم نے بھی سوال نہ کیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنا گزارا کر لیں، ہمیں تو اس کی ضرورت تھی، ہم غریب بندے تھے، ہاتھ میں پیسے آ جائے تو بس چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر مہینے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی، میں اسے ہاسپٹل میں دکھانے لے گئی، تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری بیٹی کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے۔ سدرا سے پوچھا تو یہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ کیسے ہوا، میں نے اسے بار بار پوچھا ہے اور آج کی تاریخ تک پوچھ رہی ہوں، مگر مجھے کچھ نہیں بتاتی۔ اس کے بعد میں یہ سب کچھ چھپتے چھپاتی رہی ہوں اور گاؤں سے کسی نرس اور دائی ڈاکٹر سے اس کو دوائی لے کر دیتی رہتی، مگر اس کا اثر ہی نہیں ہوا۔ اس کا باپ بھی بڑی باتیں سناتا ہے اور اب تو وہ بھی ناراض پھر رہا ہے۔ یہ سب کرتے کراتے مہینے گزر گئے اور آج یہ کہنے لگی کہ اماں میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو اسے لے کر ہاسپٹل آ گئے۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا کہ جس جگہ پر یہ کام کرتی تھی اس عورت کا نام اور نمبر بتاؤ۔ اس نے مجھے نام اور نمبر بتا دیا، اس کا مطلب کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہیں پر بیٹھو اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس میں غلطی تمہاری ہے، تمہیں اتنی کم عمر کی لڑکی کو کسی گھر پر کام کرنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ باقی سارے ڈاکٹر بھی پہنچ گئے تھے، پورے 18 ڈاکٹرز تھے، وہ سب بڑے حیران تھے اور اپنا اپنا کام چھوڑ کر آئے تھے۔ میں نے ان کو جب بتایا تو ان کی حیرانگی مزید بڑھ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو آج ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، آخر یہ کیس کیسے ڈیل ہوگا۔ ہم لوگ اپنے اپنے کام پر لگے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے گھنٹے گزر گئے، کرتے کراتے 18 گھنٹے گزر گئے، اور تب کہیں جا کر ہم نے اس لڑکی کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، اس کے بچے بھی، کیونکہ وہ ایک ساتھ بہت سارے بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ جب ہم لوگ ہاسپٹل میں تھے اور یہ سارا کیس چل رہا تھا، تو بچے آپریشن تھیٹر سے ایسے باہر آ رہے تھے جیسے اندر ایک نہیں دو نہیں بلکہ 20 عورتیں بیٹھی ہو اور ان سب کے ہاں ولادت ہو رہی ہو، کیونکہ یہ کم عمر لڑکی جس کا نام سدرا تھا، جس کو اپنے بچوں کے باپ کے بارے میں بھی کچھ پتا نہ تھا، اس کی ماں بھی الٹی سیدھی کہانی سنا رہی تھی اور بقول اس کی ماں کی اس کے ساتھ بہت کچھ برا ہوا تھا۔ اس نے آج پورے 40 بچوں کو جنم دیا تھا، جس میں سے کچھ کو فوراً وہاں سے لے جا کر انڈیکیٹر میں رکھ دیا۔ کچھ بچوں کی حالت ایسی تھی کہ وہ بالکل صحت مند تھے، لیکن انہیں بھی وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ بڑی ہی بھاگ دوڑ مچ گئی تھی، سارے ایمبولینس کو فال ہونا پڑا تھا، سب ڈاکٹرز نے اپنا اپنا ٹائم دیا تھا۔ سب سے زیادہ پریشر مجھ پر تھا کیونکہ یہ میرا کیس تھا۔ سگترا کی حالت ابھی تک کوئی اچھی نہیں ہوئی تھی، ابھی ہمیں اسے شفٹ نہیں کر رہے تھے، وہ آئی سی یو میں تھی مگر خطرے سے باہر تھی۔ اسے آپریشن کے بعد ہاسپٹل میں کم سے کم 2 ہفتے گزارنے تھے۔ جب معاملات تھوڑے بہتر ہو گئے، پتہ چل گئے کہ سارے بچے ٹھیک ہیں اور ان کے کھانے پینے اور کپڑوں کا انتظام بھی
بہت سے لوگوں نے مل کر ہی کر دیا تھا۔ وہ سب معاملے تو اپنی جگہ تھے۔ یہ دن میرے لیے ایک بہت ہی لمبا دن تھا۔ اس سے اگلے دن بھی اس کی ماں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بس اپنی بیٹی کا خیال رکھو اور بچوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ وہ بھی بری طرح سے رو رہی تھی، پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور جب مجھے تھوڑا سا وقت ملا تو میں نے اس عورت کو فون کیا جس کے گھر پہ یہ لڑکی کام کرتی تھی، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ سب کچھ اسی کے پاگل بیٹے کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ تبھی اس نے اس لڑکی کو اچانک سے واپس بھیج دیا اور بہت سارے پیسوں کے ساتھ بھیجا، اور اب وہ اپنے بیٹے کا گناہ چھپانے کے لیے کچھ بھی بول سکتی تھی۔ میں نے اسے فون کیا اور بتایا کہ فلاں ہاسپٹل سے ڈاکٹر گلناز بات کر رہی ہوں، اور آج میرے پاس سدرا نام کی ایک لڑکی کا کیس آیا ہے۔ وہ آپ کے گھر میں ہی کام کرتی تھی نا، آپ نے اسے گھر سے اچانک کیوں نکال دیا؟ اور اس کے بعد مہینے کے بعد یہ سب کچھ اس کے ساتھ جو ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ آپ جواب دیں تو ان بچوں کا باپ کون ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، آج کل ڈاکٹرز بھی پاگل ہو گئے ہیں، شاید آپ واقعی ہی ڈاکٹر ہیں یا نہیں، کیونکہ ایسی کوئی لڑکی میرے گھر پر کام ہی نہیں کرتی تھی۔ ہاں، میرے گھر پر ایک عورت ضرور کام کرتی تھی جس کا نام سکینہ تھا اور اس کی ایک بیٹی کا نام سدرا تھا، مگر مجھے پھر اس عورت کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بالکل بھی اچھی عورت نہیں ہے، اس کے بہت غلط قسم کے کام ہے، اس لیے میں نے اسے اپنے گھر سے فوراً نکال دیا۔ اس نے بمشکل میرے گھر پر ایک ہفتہ ہی کام کیا تھا۔ آپ کو یہ سب کس نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا پاگل ہے؟ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، پاگل نہیں ہے۔ میرا ایک نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے آپ ہی کی طرح ڈاکٹر بن رہے ہیں، اور امید ہے کہ ڈاکٹر بن کے آپ کی طرح پاگل نہیں ہوں گے۔ لگتا ہے کہ آپ نے کسی اور کو فون کرنا تھا اور آپ نے غلطی سے مجھے فون کر دیا۔ ایک بیٹا میرا پولیس میں ہے اور چھوٹا بیٹا میرا ابھی کالج جاتا ہے۔ میری تو بیٹیاں بھی ہیں، اور اگر وہ سکینہ آپ کے پاس بیٹھی ہے تو آپ کو الٹی سیدھی کہانیاں سنا رہی ہے، تو مجھے فون کرنے کے بجائے اسے ذرا بچ کے رہیے گا، اسے اپنے گھر پر کام مت دیجیے گا، بہت ہی خطرناک عورت ہے، باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے فون پٹک کے بند کر دیا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے باقی ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بچے ٹھیک ہیں اور اب مریضہ کی حالت بھی پہلے سے بہتر ہے، مگر وہ ان بچوں کو کیسے پالے گی؟ ہمیں یہ بات میڈیا تک پہنچانی ہوگی تاکہ ان بچوں کی مدد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آ سکیں، نہیں تو ان بچوں کو یہ عورت تو کیا، کوئی اچھا بھلا آدمی بھی نہیں پال سکتا۔ آج تک کسی عورت کے اتنے بچے نہ ہوئے تھے، اور جس نے ریکارڈ بنایا تھا اس کے بچے بھی اس سے زیادہ ہوئے تھے، مگر شاید پاکستان کی یہ پہلی عورت تھی جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ صدقہ وغیرہ دے دیں گے اور اس کی مدد ہو جائے گی، مگر اس کے لیے ان بچوں کے باپ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے فائل پر بھی بچے کے باپ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا اور نہ ہی اس کے سگنیچر ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی سرجری کر دی گئی۔ وہ ڈاکٹر سینئر سے اس لیے اتنے سوال کر رہے تھے۔ میں نے ان کو سارے معاملات سے آگاہ کیا جو اس کی ماں نے مجھے بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ آپ کو یہ پہلے بتانی چاہیے تھی۔ میں نے کہا کہ اس وقت مریضہ کی حالت ایسی نہیں تھی اور ان ساری باتوں کا انکشاف بھی ابھی ہوا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی ماں کو دوبارہ بلائیں اور اس کے باپ کے متعلق سوال کریں۔ میں نے اس کی ماں کو دوبارہ بلایا اور پھر سے یہی کہنے لگی کہ باتوں کو گول مول کرنے لگی۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ ہم ڈاکٹرز تھے، پولیس والے تو نہیں تھے جو جاسوسی کرتے پھرتے، اس لیے ہم لوگوں نے اس معاملے کو یہیں پر چھوڑ دیا اور سب نے یہ ارادہ کیا کہ بچوں کے بارے میں میڈیا کو بتایا جائے، باقی باپ والی بات کے بارے میں نہ بتایا جائے تاکہ لوگ ان کی مدد کر سکیں، نہیں تو اتنے سارے بچوں کو خرچہ کون اٹھائے گا؟ اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارے ہاں اتنے بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کو کیسے کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں کیا کروں گی؟ میری ماں سے پوچھ لیجئے۔ اس کو کوئی بھی بات کہتے ہوئے تو وہ کہتی کہ میری ماں سے پوچھ لیجئے۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مجھے اس بات کی بہت سخت ضرورت پیش آ رہی تھی کہ اس گاؤں کی عورتوں کو آگاہی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ڈاکٹرز کا کام چھوڑ کر پہلے ان سب لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے اور سمجھانا چاہیے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا کام کھانا پکانا یا گھر کے کام کرنا نہیں ہوتا، اس کا جو کام ہمارے اسلام نے ہمارے معاشرے میں سونپا ہے وہ بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ سدرا نامی لڑکی کے بچوں کا خرچ ہے ایک بہت بڑی ٹرسٹ نے اٹھانے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ ہم بچوں کو سنبھالیں گے، وہ سارے بچوں کو بھی لے گئی تھی۔
اور اس لڑکی کو اور اس کی ماں کو بھی لے گئے، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ یہ ماں بیٹی اکیلی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر تم لوگوں کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو تمہارے گھر کا خرچہ کون اٹھاتا تھا؟ تو اس بات پر بھی ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر ان کو اس ٹرسٹ میں بھیج دیا گیا۔ بچوں کے وہاں پر اچھی دیکھ بھال ہو رہی تھی، اور اس کی ماں لڑکی کے فیصلے سے یہ بات سامنے آئی کہ کچھ بچے اگر کوئی بے اولاد جوڑے لے جائیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بھی ایک لمبا پروسیجر تھا، اس کے کافی سارے مراحل تھے۔ مگر یہ سب کچھ ہوا کیسے اور ان بچوں کا باپ کون تھا؟ میرے ذہن میں ابھی بھی یہ سوال کھٹک رہا تھا، کیونکہ یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی، اور جب یہ بات سامنے آئی تو ہم سب کے ہوش اڑ چکے تھے، ہمارے دماغ جیسے معاف ہو چکے تھے، اور اس لڑکی کی حالت اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کون کسی کے بارے میں پوچھتا ہے؟ ہمارے ہاسپٹل میں ہزاروں مریض آتے تھے اور چلے جاتے تھے، لیکن کسی بھی کیس میں اتنی دلچسپی نہ ہوئی تھی جتنی اس لڑکی کے کیس میں ہوئی تھی۔ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، اس لیے میں اس کے پتے پر چلے گئی، اور وہاں ماں بیٹی رہتے تھے تو وہاں پر میں نے پوچھا، مگر لوگوں سے میں نے اس کے بارے میں پوچھ سکتی تھی یہ دونوں ماں بیٹی کیسے تھے، اور جب میں نے تھوڑی پوچھ تاچھ کی تو یہ بات مجھے پتہ چلی کہ وہ میرے لیے بہت ہی عجیب تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا باپ زندہ ہے، یعنی کہ سدرا کا باپ، وہ ان کے ساتھ نہیں رہتا، انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ تو ماں بیٹیوں کے کام ہی کچھ ایسے تھے، قصور اس میں اس لڑکی کا نہیں، وہ بیچاری تو معصوم ہے، مگر وہ سب کچھ اس کی ماں کا کیا دھرا ہے۔ ان کے پاس کمانے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، یہ کام کرتی تھی جو عورتوں کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ یہ اپنی بیٹی کو بھی خود ہی مجبور کرتی تھی، اس کی بیٹی کم عمر تھی، خوبصورت تھی، یہ اس کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کہیں سنی سنائی باتوں پر تو یقین نہیں کریں، ایسا تو نہیں کہ بس دو شریف عورتوں کو اس کے محلے میں بدنام کیا جا رہا ہے؟ محلے والوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، اسے چاہے پوچھ لو، وہ آپ کو یہی بتائے گی۔ اب تو مجھے بھی کچھ ایسی ہی بات لگ رہی تھی، جس عورت سے میں نے فون پر بات کی تھی اس نے بھی مجھے یہی کہا تھا۔ اس کا مطلب کہ سکینہ بی بی جتنی سیدھی نظر آتی تھی اتنی سیدھی نہیں تھی۔ سب کچھ جانے کے بعد بھی ٹرسٹ میں چلی گئی۔ میں نے وہاں پر جا کر اس عورت سے سیدھا سیدھا پوچھا، لیکن وہ عورت اتنی ڈھیٹ تھی کہ ابھی بھی کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ کہتی ہے کہ ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، اس لڑکی کے بچے کا باپ کون ہے؟ اتنا تو پتا ہی ہوگا۔ تو میں پھر وہ چپ ہو جاتی تھی۔ پھر میں نے سدرا کی بات کی اور اس سے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ کس سے بھی ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو۔ اس نے مجھے ایک ایک لفظ بتا دیا، اور وہی بات تھی جو محلے والے بتا رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اور بہت زیادہ رونے لگی۔ وہ میں نے کہا کہ اب تم یہاں پر محفوظ ہو، اگر تمہاری ماں تمہیں یہاں سے لے جانے کی کوشش کرے تو تم نے نہیں جانا، اور یہ جو یہاں پر آپی کام کرتی ہے نا، ناہید آپی، تو آپ کو ان کو بتا دینا، اور کہیں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناہید اسی ٹرسٹ کی انچارج تھی، میں نے ان کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ماں کو ہم یہاں سے باہر تو نہیں پھینک سکتے، لیکن اس پر نظر رکھیں گے اور بچوں کا بھی خیال کریں گے۔ ابھی تک تو 2 بچوں کو بے اولاد جوڑے کے حوالے کر دیا ہے، اور سدرا نے خود ان کو گود میں بچہ پکڑا دیا تھا۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھی، بلکہ خوش تھی، کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان بچوں کا باپ نہ جانے کون تھا، جس کا نہ تو اس کی ماں کو پتا تھا اور نہ ہی سدرا کو پتا تھا، کیونکہ سدرا کی ماں ہی نے اپنی بیٹی کو اس غلط کام پر لگایا تھا، اور وہ اسے اس کام کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ مگر یہ ایک کہانی سچی کہانی ہے، ہم سب لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اسی معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ اس بات کے بارے میں کیا کہیں گے کہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کیا غریبی کی وجہ سے یا پھر پیٹ کی وجہ سے؟ کیونکہ پیٹ تو کچھ کھانا مانگتا ہے، اور کھانا مفت کہیں سے نہیں ملتا۔ اگر امیر غریب لوگوں کو اپنی آمدنی میں سے غریبوں کے لیے حصہ نکالنے اور کچھ ایسا کام کرے کہ جس سے ان کو اس طرح کی حرکتیں نہ کرنی پڑے، تو یہ معاشرہ کس حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ سکینہ مظلوم ہے اور اس نے یہ سب کچھ مجبوری میں کیا۔ اس نے مجبوری میں نہیں، بلکہ اس نے ایک گناہ کیا ہے، وہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے۔ سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے کیا خیال ہے، اور ایسی عورتوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟